خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام، جس کا تفصیلی مطالعہ اور ہر باب کا خلاصہ اور اس کے احکام آپ کی خدمت میں ترتیب کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کے ساتھ یہ کتاب مرتب کی. ذخیرہ احادیث سے کھنگال کر ان موتیوں کو اس کتاب کی شکل میں جوڑ دیا. علماء کرام ہر دور میں اس کو پڑھتے رہے اور پذیرائی بخشی. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قبول عام بخشا. مختلف دینی درسگاہوں میں اس کو نصاب تعلیم میں داخل کیا گیا. ہم ترتیب کے ساتھ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ ہر گھر قرآن و سنت کا نور پہنچے، تاکہ ہر ایک منور ہو اور ہر ایک کو معلوم ہو کہ دین پر عمل کرنے کے طریقے کیا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں. کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی کے تمام شعبوں میں آپ کو اپنے لیے نمونہ سمجھیں. میری کوئی بات، میرا کوئی کام، میری کوئی حرکت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک وہ میزان نبوت میں، تعلیمات نبوت میں پوری نہ اترتی ہو. اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنا اٹھنا، بیٹھنا، جینا، مرنا، جاگنا سب چیزیں سنت کے مطابق ہوں. ہر کام سنت کے مطابق ہو جتنی کوشش کر سکتے ہیں، تاکہ آخرت ہماری دنیا کے مقابلے میں بہتر ہو سکے. ہم نے دیکھا کہ حدیث کی کتاب میں تمام زندگی کے پیش آنے والے اہم مسائل اس کا احاطہ کیا گیا. اس میں ایمانیات کے مسائل ہیں، اعمال، اخلاق، معاملات، کاروبار، لین دین، ساری چیزیں موجود ہیں. صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے. گزشتہ ہم نے جو مختلف ابواب کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں سے ایک قسمیں جو ہماری معاشرتی ایک عام طور پر رسم ہے، اس کی ایک ضرورت بھی بعض اوقات ہو سکتی ہے، قسم کھانا، قسم اٹھانا. اور تو اس بارے میں عام طور پر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ سیریس کوئی مقصد ہو تبھی آپ قسم کھائیں، ورنہ قسم نہ کھائیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ قسم کھائیں تو پورا کریں. اور تیسری بات یہ کہ اگر آپ کسی کام کے کرنے کی یا نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، بعد میں آپ کو پتا چلا کہ اس سے بہتر آپشن دوسرا ہے، تو آپ قسم توڑ دیجئے. اگر آپ کو معلوم ہوا کہ اس سے بہتر اور افضل کوئی اور کام ہے، تو آپ قسم کو توڑ دیجئے اور توڑ کر اس کا کفارہ دینا ہوگا. قسم توڑنے والوں کے لیے جو کفارہ ہے سورہ مائدہ آیت 89، جس کے اندر بتایا گیا کہ یا تو وہ آدمی 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ان کو کپڑا پہنائے، یا 3 دن روزے رکھ لے. یہ ہے قسم توڑنے والوں کا کفارہ. اب کس نے کس مقصد سے قسم کھائی، یہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے. اس کے لیے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. اسی کے مطابق اس کو آگے کی جواب دہی کے لیے تیاری کرنی چاہیے. چونکہ قسم یہ ایک بہت سیریس ہمارا معاشرتی ایشو ہے اور اس سلسلے میں زیادہ تر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ اپنی گفتگو جو ہم نے پچھلے لیکچر میں کی اور اب جو ہم نے خلاصہ پیش کیا، اس کی روشنی میں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کریں. اگر آپ اس وقت کوئی سوال اس سے متعلق کرنا چاہیں تو پہلے پوچھ لیں، تاکہ ہم مزید آگے اس حوالے سے کچھ باتیں بتا سکیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جس طریقے سے آپ نے آپ کے درس میں کہا کہ جو حدیث میں ذکر ہے کہ قسم صرف اللہ کی کھانا چاہیے، لیکن جو قرآن میں اللہ نے جو قسم کھائی ہے وہ چاشت کے وقت کی اور اندھیری رات کے سیاہی کی قسم کھائی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ بروقت سوال آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ اسی طرح کی بیدار مغزی کا مظاہرہ کریں. بہت اچھا سوال کیا گیا کہ جب حکم یہ ہے کہ قسم اللہ کے نام سے کھائی جائے
لیکن قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں کی بھی قسمیں کھائی گئیں، جیسے واللیلی ہے، والشمسی ہے، اسی طرح والضحیٰ ہے، والعصری ہے، یہ سب چیزیں قسم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی زمانے کی قسم کھائی، کبھی پھلوں کے نام لے کر ان کی قسمیں کھائیں، کبھی ٹائم کی قسم کھائی، تو یہ کس طرح سے ہے؟ تو دیکھیے یہ جو قوانین ہیں اور ہدایات دی جا رہی ہیں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے، کہ ہم قسم کھائیں تو صرف اللہ کے نام کی کھائیں، اور اللہ تعالیٰ جو خالق ہے ہم اس پر حکومت نہیں کر سکتے کہ اللہ پر ہم اپنا حکم کریں کہ آپ بھی یہ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ یہ جو ہدایات ہیں بندوں کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان ہدایات کا پابند نہیں ہے، بلکہ جس چیز کو اہمیت دینی تھی اس کے مطابق قسم کھائی گئی۔ جہاں بھی جو آپ نے حوالہ دیا یا اس کے علاوہ بھی اور جگہوں کی جہاں قسمیں کھائی گئی ہیں ان کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے، اور اسی تناظر میں یہ قسم کھا کر آگے کا جملہ کہا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے زیب دیتا ہے، اس کے لیے ہماری طرف سے کوئی حکم یا رولز نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ جب کسی چیز کی قسم کھا رہا ہے تو کیا اس چیز کی ویلیو زیادہ ہے کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا رہا ہے تو اس کی ویلیو زیادہ ہے کیا؟ یقیناً زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس ڈیفینیشن اور بیک گراؤنڈ کو اگر سمجھا جائے، اور بعض اوقات بعض چیزیں بعض معاشرے کے اندر بہت ضروری ہیں اور ان کو جلدی وہ سمجھ میں بھی آتا ہے جو اس معاشرے کا حصہ ہیں، تو جن چیزوں کی قسم کھائی گئی اس میں اس کی اہمیت بھی ہے، اور پھر ان لوگوں کو جن پر قرآن نازل ہو رہا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سامنے تلاوت کر رہے تھے، اس کے مخاطب اول وہ کون تھے؟ عرب بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، فرسٹ جن کو خطاب کیا گیا، اس کے بعد پوری دنیا ہے اس کے اندر۔ تو جو سامنے ہیں ان کی ذہن میں جو چیز بڑی آسانی کے ساتھ آ سکتی تھی، قرآن کریم میں زیادہ تر وہی مثالیں دی گئیں جو ان کو سمجھ میں بھی آئیں، اس کی اہمیت بھی ہو، دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک ہی قسم بار بار میں وعدہ کر رہا ہوں سیم ٹائم پہ، وہ ایک ہی مانا جائے گا؟ ہاں، اگر آپ بار بار وعدہ کر رہے ہیں تو ایک قسم ہے یا کئی بار، یہ آپ کی نیت کے اوپر ہے۔ اگر آپ نے ایک بار سیریس قسم کھا لی تو وہ ایک قسم ہو گئی، اس کے بعد آپ دوبارہ اور سے بارہ اسی کو ریکنفارمیشن کے طور پر پیش کر رہے ہیں، دوبارہ اور سے بارہ، تو وہ الگ قسم نہیں ایک ہی سمجھی جائے گی، کیونکہ آپ کا مقصد اسی جو پہلی قسم ہے اس کو تاکید سے پیش کرنا ہے، تو وہ ایک ہی قسم ہے۔ لیکن اگر آپ دوبارہ الگ سے قسم کھائیں پھر الگ سے کھائیں اور آپ کا مقصد بھی الگ الگ قسمیں ہیں تو پھر وہ تین الگ الگ سمجھی جائیں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کچھ لوگ بچوں کا نام عبد الرسول، عبد النبی رکھتے، تو یہ کیسا ہے؟ ہم تو ابھی قسموں کے چیپٹر میں ہیں، تو ابھی آپ بچے کی پیدائش کی خوشی سے باہر نہیں نکلے، تو ہمیں بھی انتظار ہوگا اس کی دعوت کا۔ تو دیکھیے جو لوگ اگر عبد الرسول، عبد النبی یا اس طرح کے نام رکھتے ہیں، یہ نام مناسب نہیں ہے۔ عبد کا مطلب بندہ، تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو اس لیے اللہ کے جو اسماء اور صفات ہیں، ایٹریبیوٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی، اسی کے ساتھ عبد کا لفظ لگنا چاہیے۔ باقی جو لوگ لگاتے ہیں وہ معنی کے لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے اور مفہوم اسلامی شریعت کے لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے عبد النبی، عبد الرسول، یا بعض جگہوں پر ہوتا ہے مختلف لوگوں کے نام کے ساتھ رسول بخش یا داتا بخش، فلاں بخش، فلاں بخش، تو دیکھیے یہ سب چیزوں کا تعلق یہ ہونا چاہیے دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، وہی دینے والا ہے۔ اس مفہوم کے اگر نام رکھے جائیں تو وہ زیادہ صحیح طریقہ ہے، اور باقی نام جس کے اندر شرک کی آمیزش ہے یا کم سے کم ڈاؤٹ اور خطرہ ہے، اس طرح کے ناموں کو بدل کر اس کو صحیح کر لینا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کبھی بھی ہم لوگوں کو اگر قسم کھانا ہے تو صرف اللہ کی کھانا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر اقرار کر سکتے ہیں، یا کچھ باتوں کو تاکید سے اگر بولنا ہے تو کیا قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے بول سکتا ہوں؟ قسم اللہ کی کھائیں، لیکن قرآن ہاتھ میں لے کر کیا کھا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو قرآن کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم ایک مقدس کلام ہے اور اس کو ان مقاصد کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے۔ بعض جگہوں میں کورٹ کچہری وغیرہ میں یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے، اور عام طور پر مسلمان کو وہ سامنے قرآن رکھتے ہیں۔ اگر آپ قرآن پر قسم کھانے سے انکار کر دیں تو پھر کبھی کبھی کئی سوالات کرتے ہیں کہ کیوں آپ نہیں کھانا چاہتے، جھوٹ بولنا چاہ رہے ہیں یا کیا ہے،
لیکن قانون اس کا آپ کو پابند نہیں کر رہا ہے. اگر آپ کہیں کہ میں کسی بھی کتاب کو نہیں اٹھانا چاہتا، قانون میں اس کی اجازت ہے، لیکن بعض اوقات وہ سچویشن آپ کے لیے نازک بھی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح سے بعض اور مواقع ہیں جہاں پر آپ کو اپنے آپ کو صفائی دینے کے لیے اس طرح کا کام کرنا پڑتا ہے. اگر کہیں اس کی ضرورت ہے، حکمت کے تقاضے کے لیے آپ اٹھا رہے ہیں تو اس حد تک تو گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن اس کو رواج بنا لینا اور جب بھی ضرورت پڑی اٹھاؤ قسم، جو محفل میں ضرورت پڑی رکھو قرآن سامنے، یہ غلط ہے. قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا. السلام علیکم. وعلیکم. شیخ، آپ نے بتایا کہ کوئی بندہ قسم کھاتا ہے، ایسی قسم کے جو ثابت ہوتی نہیں ہے کہ قسم ہے یا نہیں، اور وہ لوگوں کو بولتا ہے کہ ارے میں نے مذاق کیا تھا، تو آپ کہہ رہے کہ اس کا معاملہ اللہ اور اس کے درمیان ہوگا. لیکن واقعی اس نے قسم کھایا تھا، لوگوں کو جھوٹ بولا کہ میں نے قسم نہیں کھایا، تو آپ نے بولے اللہ کے اس کے درمیان کا معاملہ ہے، تو کیا وہ 3 روزے رکھے اور اس طرح کرے کہ کیا کرے پھر وہ؟ ہاں، اگر کوئی قسم کھایا اور اس کی نیت بھی یہی تھی، لوگوں کو چاہے کچھ بھی آپ نے کہہ دیا، مگر چونکہ آپ کے اور اللہ کے درمیان تو یہ جھوٹ تو نہیں ہو سکتا. آپ اپنے نفس کو نہیں جھٹلا سکتے، ضمیر کو جھٹلا نہیں سکتے. اس لیے اگر آپ کی نیت قسم کھانے کی تھی تو آپ کو قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا. چاہے لوگوں کو آپ نے کچھ بھی کہا، مگر وہ کفارہ پورا آپ کو دینا پڑے گا. تو اس کو جو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا پڑے گا یہ بات، کیا اللہ کے درمیان ہے تو خاموشی سے وہ چیز کر لے؟ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جھوٹ کیوں کہا اور لوگوں کے حقوق کتنے مارے گئے اس کی وجہ سے. اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو لوگوں کے سامنے بھی ڈکلیئر کرنا پڑے گا کیونکہ میں نے اس وقت جھوٹی قسم کھائی جس کا آپ کو یہ نقصان ہوا، تو ان کو باقاعدہ معذرت کرنی پڑے گی. کوئی مسلمان انشاءاللہ بول کے کوئی چیز کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ قسم کی کیٹیگری میں آئے گی کیا وہ؟ اگر انشاءاللہ کر کے کوئی بات کرے، ایون قسم بھی کھائے اس طرح کہ اگر اللہ چاہے تو یہ ہو جائے گا، تو اس کو جو ہے قسم میں نہیں شمار کیا جائے گا. جزاک اللہ. تو اس کا ایک فائدہ ہے کہ اگر آپ انشاءاللہ کو جو ہے معمول بنا لیں تو بہت سارے جرمانوں سے، نقصانات سے بچ بھی سکتے ہیں. یہاں چونکہ ہمارا وقت ہو رہا ہے، مختصر بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور کچھ سوالات ہم بریک کے بعد لینے کی کوشش کریں گے. دیکھتے رہیے پروگرام. محمد سید الكونین والثقلین. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ قسم جو ہے ایک سیریس مسئلہ ہے. جہاں بہت زیادہ ضرورت ہے وہیں پر قسم اٹھائی جائے، صرف اللہ کے نام کی. اور جب آپ قسم اٹھائیں تو پھر اس کے بعد اس کو پورا کریں، اور اگر اس کے توڑنے کی ضرورت پیش آ گئی تو آپ کے لیے جو کفارہ رکھا گیا ہے، یا 3 روزے یا پھر مسکین کا کھانا یا ان کا کپڑا، اس میں سے آپ کو کسی ایک پر عمل کرنا ہوگا. لیکن کوشش کیجئے کہ اگر قسم کھائیں تو اس پر قائم رہیں. ہم سوالات لے رہے تھے تو آپ کا کوئی سوال اور باقی رہ گیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر 2 خاندان کی دشمنی ہے اور ہم لوگ ان میں میل کرانے کے لیے قسم کھائیں تو یہ کیا قسم صحیح ہے، جائز ہے؟ اگر آپ قسم کھاتے ہیں 2 لڑنے والوں کو جوڑنے کے لیے، یعنی مصالحت کرنے کے لیے، صلح کرانے کے لیے، ریکنسیلیشن کے لیے، تو یہ قسم آپ کی جائز ہوگی. بلکہ اس موقع پر اگر آپ کو کچھ جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے تو وہ جھوٹ مواخذہ نہیں ہوگا اس پر، وہ بھی معافی ہے. اس لیے کہ 2 بھائی لڑ رہے ہیں، آپ گئے ایک کے پاس مثال کے طور پر، اس کو آپ نے کہا وہ فلاں تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، بڑی عزت کر رہا تھا، حالانکہ تعریف نہیں کی اس نے. آپ اس کو نرم کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ تو آپ کے لیے ایسی بات کر رہا تھا. پھر آپ اس کے پاس آئے، اس کو نرم کرنے کے لیے، تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کے لیے آپ نے کہا میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں اور وہ بڑی آپ کی اچھی بات کر رہا تھا، آپ کا نام عزت سے لے رہا تھا، حالانکہ ہو سکتا وہ گالی دے رہا ہو، مگر آپ نے اس کو نرم کرنے کے لیے یہ بات کہی. تو دیکھنے میں یہ جھوٹ لگتا ہے، لیکن آپ 2 بھائیوں کو ملانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے. لیکن ہمارے ہاں اصل میں الٹا ہوتا ہے. لڑائی تھوڑی ہو تو درمیان والے پمپ اتنا کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑی بن جاتی ہے، وہ زیادہ سیریس بن جاتی ہے. الٹا کرتے ہیں ہم. صلح کرنے کے لیے اگر آپ کو ضرورت پڑی تو دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولیں تو اس کو جھوٹ نہیں کہا جائے گا. مثلا اگر آپ 2 دوست لڑ رہے ہوں، ایک کے پاس جائیں اور کہیں کہ فلاں آدمی آپ کی تعریف کر رہا تھا، حالانکہ ہو سکتا وہ تعریف نہ کر رہا ہو، لیکن آپ نے اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے کہا وہ آپ کی تعریف کر رہا تھا، آپ کے بارے میں بڑے اچھے جملے کہہ رہا تھا. اسی طرح اس کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ وہ آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، ہو سکتا ہے اس نے گالی دی ہو، مگر آپ اس کو پیارے انداز سے سمجھاتے ہیں تاکہ وہ ذرا سا نرم ہو جائے، تو یہ جائز ہے، اس کو جھوٹ نہیں کہا جائے گا. مگر ہم عام طور پہ الٹا کرتے ہیں کہ جو لوگ لڑنے والے نہیں ہیں ان کو لڑانا چاہتے ہیں، جو لڑائی چھوٹی ہے اس کو بلو اپ کر کے بڑی بنانا چاہتے ہیں. یعنی جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں.
السلام علیکم شیخ. वालेकुम अस्सलाम. शेख इनडायरेक्ट कसम खाना जैसे अल्लाह के सिफात के साथ, जैसे कहते हैं काबे की रब की कसम, तो इसमें क्या है? अगर अल्लाह ताला ही की निस्बत है, जैसे वरब्बिल काबा यानी काबे के रब की कसम, तो ये ठीक है क्योंकि असल कसम तो अल्लाह ही की है ना, काबे का रब अल्लाह है. तो इसलिए अगर कोई इस तरह की कसम खाए तो फिर ठीक है. ये इंडस्ट्री में अपन जो काम कर रहे हैं, पिक्चर आराम का कमाई जो कमा रहे हैं, उसके बाद में अपन तोबा कर लिए, अल्लाह से माफ़ी मांग लिए, मैं तोबा कर लिया और वही पैसे से मैं कारोबार कर दिया ऑलरेडी, तो मैं स्टॉप तो कर दिया, तोबा तो कर लिया, वो कारोबार अभी भी चल रहा है, तो हम लोग के लिए हलाल है क्या करना चाहिए? हाँ, अगर कोई आदमी जो है हराम काम करता रहा और उसके बाद तौबा करके वो छोड़ दिया, लेकिन वो पैसे किस तरह इस्तेमाल करे, क्या वो अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है? तो उसका देखिए, असल तो कोई गैर मुस्लिम है, मसलन नया मुसलमान हुआ वो, तो नया मुसलमान होने के बाद उसकी जो पिछली आमदनी है वो जाया नहीं करेगा, वो इस्तेमाल करेगा, क्योंकि जिस वक्त वो कमा रहा था वो मुसलमान नहीं था. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो लोग मुसलमान होते, आप ये नहीं कहा करते थे कि तुम अपनी आमदनी जो कुछ है उसको खत्म कर दो. उसमें मिक्स आमदनी होती थी, किसी भी तरह की होती थी, क्योंकि उनका जो मीटर शुरू होगा वो इस्लाम कबूल करने के बाद से है. लेकिन जो मुसलमान है और फिर वो हराम करता रहा और फिर उसके बाद वो तौबा करके वो हराम चीजों को छोड़ दिया और मगर पैसे वही हैं, उसके लिए वो गलत होंगे. उसको चाहिए कि तौबा का मतलब ही ये है कि जो गलत चीज है उससे भी तौबा करे और वो खुद अपनी जात के लिए इस्तेमाल करने के बजाय अगर उसके पास हैं ऐसे पैसे तो वो उसको किसी भी चैरिटी के काम में लगा दे, गरीबों की मदद कर दे उसके जरिए, और अपनी जो लाइफ है वो फ्रेश स्टार्ट करे, क्योंकि उसको पहले से मालूम था ये कमाई हराम की है, ये इनकम नाजायज की है, फिर वो काम करता रहा, बाद में अब वो छोड़ दिया, ये अच्छी बात है. लेकिन ये है कि वही आमदनी से आप कोई काम करें, जैसे एक आदमी को मालूम है शराब हराम है, शराब बेचता रहा, बाद में वो कह रहा चलो आज से मैं शराब नहीं बेचूंगा, तो वो कमाई भी छोड़ दे, फ्रेश स्टार्ट ले, और वो जो कमाई या उसके जो पैसे हैं बजाय किसी फेंक देने के, जाये करने के, किसी अच्छे काम में खर्च कर दे. वो ऑलरेडी शेख कंपनी जो है ऑलरेडी चल रहे मेरे, वो कंपनी बंद करना पड़ेगा? नहीं, वो कंपनी की इनकम आप ना लें. अगर कोई ऐसी उससे आमदनी मिल रही है जिसकी पूरी बुनियाद ही ये हराम चीज पर चल रही है, तो इसलिए उसकी इनकम आप लेने के बजाय आप गरीबों के लिए वक्फ कर दें, उसको ऐलान कर दें कि ये गरीबों का है, जो कि उसका आउट और इन होगा वो सब गरीबों का है, मुझे इसमें कोई चीज नहीं चाहिए. तो ये आपकी तरफ से उनकी एक मदद होगी, शायद आपकी तौबा इस अंदाज से अल्लाह को पसंद भी आ जाए. जज़ाकल्लाह. मेरा ख्याल है आखिरी सवाल हम लेंगे, फिर आगे चलते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम शेख. वालेकुम. मेरा क्वेश्चन कसम के ताल्लुक से ही था कि जनरली हम लोग बोलते हैं हाँ कसम से कर दूंगा, तो मतलब यहाँ पे किसी का नाम ही नहीं लिए, न अल्लाह ताला का नाम लिए, न ऐसा कोई चीज आया नहीं, सिर्फ एक वर्ड आया कसम से, तो इसके ऊपर भी मतलब वो चीज कंप्लीट हुई या ये वैलिड कसम होगी या इनवैलिड होगी या मजाक में, किस आमतौर पे जो इस तरह की कस्में उमूमन लोग खाते हैं जिसमें कोई आगे पीछे नहीं होता, तो ये जैसे तकिया कलाम इसको कहते हैं, गुफ्तगू करने के अंदर अपनी बात को जरा सा जोर देने के लिए, तो वो जेन्युइन नहीं होते कि कसम हम खा रहे हैं, तो इसलिए वो कसम नहीं समझी जाएगी. इसके बाद देखिए कसम के तो बहुत सारे अहकाम हो गए, उसके साथ जो हमने एक बात और की थी कि झूठी कसम ये कबीरा गुनाह है, और अगर कोई आदमी झूठी कसम खाए और उसकी वजह से किसी को नुकसान हो जाए तो अल्लाह ताला के पास उसकी सख्त बास पुरस होगी. इसलिए आदमी को चाहिए कि कसम खाने से पहले बहुत ज्यादा उस पर गौर करे. अब इसके बाद एक और मसला जो इसी से मुताल्लिक है, वो कसम के साथ साथ नजर व नियाज का मसला है कि नजर ये कैसी होती है, किसके नाम पर होती है, क्यों होती है और उसका क्या पस मंजर है. नजर असल में आप कोई काम करने का इरादा कर लेते हैं तो उसके लिए आप वादा करते हैं. नजर का मतलब यही होता है कि एक वादा करना, फ्यूचर में अगर मेरे साथ ये बात हो गई तो मैं अल्लाह ताला के लिए ये शुक्राने का काम करूंगा. जैसे कोई कहता है कि ये काम हो गया मैं उम्रा करूंगा मसलन, या कोई कहता है कि मैं एक गरीब लड़की की शादी का खर्चा अदा कर दूंगा अगर ये मेरा कोई काम हो गया, इसको कहते हैं नजर. तो पहली चीज हदीस में इस तरह की नजर को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, यानी बार बार नजर मानना ये ज्यादा मुनासिब नहीं है. उसकी वजह यह है कि नजर की वजह से अल्लाह ताला की जो तकदीर का फैसला है वो नहीं बदलता. जब वो नहीं बदलता तो फिर आप नजर करके क्या करेंगे.
جو ہے وہ ہوگا. اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ نظر کے احکام میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ارادہ کیا ہر صورت میں آپ کو وہ پورا کرنا پڑے گا, تو پھر بھی نظر کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوا. تیسرا اس میں ادب یہ ہے کہ نظر اگر کوئی آپ مانتے ہیں اللہ کے نام کی تو جائز کاموں ہی کے لیے کرنا چاہیے. اللہ کا نام لے کر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دشمنی کی, لڑائی کی, کسی کے ساتھ اختلاف کی, تو یہ کام نہیں ہوگا. یا آپ ارادہ کر لیں میری صحت اچھی ہوئی تو میں جو ہے پوری فیملی کو فلم دکھانے لے جاؤں گا, تو یہ جو نظر ہے یہ شیطانی بات ہوگی. کہ اللہ نے کرم کیا تو آپ ارادہ کر رہے ہیں برائی کرنے کا, تو یہ جو نظر ہے یہ غلط ہے. جاہلی باتوں کی, غیر اسلامی چیزوں کی اگر کوئی نظر مان بھی لے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. یا کوئی آدمی کہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں ٹیمپل میں جا کر یا مندر میں جا کر جو ہے وہ طواف کروں گا یا وہاں پر کوئی چادر چڑھاؤں گا, تو یہ جو چادر چڑھانا ہے یہ عین شرک ہے اور یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ نظر جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے نام کی اور اللہ ہی کے لیے ہوگی, اور وہ بھی جائز کاموں میں. ناجائز جو کام ہے اس میں کوئی نظر نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ ایک عورت چل رہی تھی اور اس نے ارادہ کیا کہ میں پیدل چل کر جاؤں گی کعبے کو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ محنت مشقت کی ضرورت نہیں ہے, کیوں اپنے آپ پہ ہلاکت میں ڈال رہی ہو, اس سے بہتر ہے سواری پر سوار ہو جاؤ. نظر توڑوائی, اور نظر توڑوانے کے بعد جو اس کا کفارہ ہے, قسم کا کفارہ, وہی اس کو دینا پڑا. اگر کوئی نظر اٹھائے اور غلط قسم کی نظر تو اس کو توڑ دے تو پھر وہ کفارہ وہی ہے جو قسم کا تھا. ہماری اور بھی باتیں ہیں قسم اور نظر و نیاز کے حوالے سے, اس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا آئندہ پروگرام. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم